صدر پاکستان جو ہوتا ہے وہ ریاست کا سربراہ ہوتا ہے، تاکہ انہوں نے ٹویٹ کے ذریعے تردید کر دی کہ جو دونوں بل میں نے اپنے جو عملہ ہے ان کو باقاعدہ کہا کہ یہ جو دونوں بل ہیں یہ واپس بھیج دیں، جن کے اوپر دستخط نہیں ہوئے وہ واپس بھیج دیے جائیں۔ اور ان کی طرف سے یہ کہا گیا، جو کہ ان کی ٹویٹ کے اندر ہے، کہ مجھے عملے نے یہ کہا کہ ہم نے وہ واپس کر دیے ہیں، جو کہ ایکچولی ان کے پاس ہی تھے، انہوں نے نہیں کیے، میرے ساتھ جھوٹ بولا گیا، میرے حکم کی تعمیل نہیں کی گئی، اور بعد میں آج یعنی کہ کل آ کر ان کے اوپر خود سے ہی سائن کر کے انہیں پاس کر دیا۔ ان دونوں بلز کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، جیسا کہ شعیب صاحب نے فرمایا کہ آئین کا آرٹیکل 75 جو ہے وہ واضح ہے، جب دونوں جو سینٹ اور نیشنل اسمبلی ہے وہ کسی بل کو بھیجتی ہے صدر کے پاس، تو صدر کے پاس اختیار ہے کہ وہ واپس بھیجیں یا اسے ویٹ کریں۔ اب اس کے اوپر کیا ہوا کہ انہوں نے جب کہہ دیا کہ واپس بھیج دیا جائے تو وہ واپس جو ہے نہیں بھیجا گیا، اور اس کے اوپر جو ہے وہ فیبریکیٹڈ طریقے سے سائن کر دیے گئے۔ جب وہ بل واپس آتا ہے، اگر صدر صاحب بھیجتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں جی کہ اس کو ریکنسیڈر کیا جائے یا اس کے اندر یہ امینڈمنٹس ہیں یہ کی جائیں، اس کے بعد دوبارہ اگر پارلیمنٹ صدر کو دوبارہ وہی بل بھیجتی ہے پاس کر کے، تو پھر ان کے پاس 10 دن کا ٹائم ہے کہ وہ اس کے اوپر دستخط کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اگر 10 دن کے اندر وہ اس کو پاس نہیں کرتے تو وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ بن جاتا ہے۔ تو پہلے پروسیس کے اندر ہی پہلا پروسیس جو کیا گیا کہ بل بھجوائے گئے، اور ان کے اوپر بغیر ان کی تصدیق کے، بغیر ان کی واپسی کے ان کو پاس کرنا یہ بالکل غیر قانونی ہے، اور جنہوں نے یہ کام کیا ہے ان کے خلاف سپریم کورٹ میں سو موٹو جو ہے وہ سپریم کورٹ کو لینا چاہیے، اور ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، ان کے ساتھ ڈسپلنری پروسیڈنگ جو ان کے خلاف ہونی چاہیے، اور کرمنل پروسیڈنگ جیسا کہ شعیب صاحب نے فرمایا ہے وہ ہونی چاہیے۔ یہ سارا کام کیا کیوں جا رہا ہے؟ یہ سارا کام اس لیے کیا جا رہا ہے کہ نیب کے اندر آپ کو پتہ ہے ترمیم کی گئی، ایف آئی اے کے اندر، اور ایک دن میں 40 بل پاس کیے گئے، صرف اور صرف اس لیے کیے گئے کہ جتنا پاکستان تحریک انصاف کو یا ملک کو یا اپنے حق میں جیسے کہ کیسز ختم کروائے گئے، اور جیسا کہ اپنی پارٹی کو فائدہ لینے کے لیے ہر بندہ اپنی اپنی جنگ میں یہاں پر لگا ہوا ہے۔ تو یہ سارا پروسیس جو کیا گیا یہ سارا صرف اور صرف پولیٹیکلی وکٹمائز کرنے کے لیے شاہ صاحب نے کل پریس کانفرنس کی، اور اس کے بعد انہیں اٹھا لیا گیا۔ اس ایف آئی آر کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ایف آئی آر جو درج ہوئی وہ ہم مسلسل کوشش کر رہے تھے کہ ایف آئی آر مل جائے۔ خان صاحب سے جو انکوائری کنڈکٹ کی گئی، خان صاحب نے جا کر اپنا بیان دیا کہ اوریجنل فارم میں جو سائفر ہوتا ہے وہ فورن آفس میں ہوتا ہے، اور اس کی کاپیاں آگے جو آپ کو ساری تفصیلات بتائی گئی ہیں، اور اس کے اوپر انہوں نے اپنا بیان ریکارڈ کروا دی۔ اس کے باوجود دوبارہ جیل میں ایف آئی اے کی ٹیم گئی، دوبارہ وہاں پر ان سے سوالات کیے گئے، اور کل پھر یہ سارا پروسیس کر کے ایف آئی آر درج کر کے شاہ صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے اوپر ایف آئی آر ہے، اور فوراً انہوں نے اٹھا لیا گیا۔ پتہ چلا ہے جی کہ رول کیا ہے، رول کیا ہے جی کہ آپ نے جو سائفر تھا اس کو جو سیاسی جو ہے مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے، یعنی کہ صرف اور صرف جو ہے اس چیز کا جو مین مقصد تھا اس کو ہٹانے کے لیے، اور صرف اس کیس کے اندر انوالو کرنے کے لیے یہ سارا پروسیس کیا گیا ہے۔ اب اس کے اندر انشاءاللہ ہم جو ہے وہ کور کمیٹی نے جو ڈیسیژن دیا ہے اس کے مطابق ہم اس کو چیلنج بھی کریں گے، اور جو لوگ جنہوں نے یہ صدر پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ فراڈ کیا ہے اس کے اوپر ہم انشاءاللہ کارروائی کے لیے وہ استدعا کریں گے۔ تھینک یو۔ ایک بات تو آپ کو بتا دیں، سائفر کے حوالے سے یہ میٹر، سائفر اوریجنل کس کے پاس ہوتا ہے؟ سائفر اوریجنل ہوتا ہے منسٹری آف فارن افیئرس کے پاس، ایک کاپی اس کی ہوتی ہے، دوسری اس کی کاپی بھی نہیں بنتی، وہ کوڈڈ فارم میں ہوتا ہے۔ اس کا مفہوم لکھ کے سیکرٹری فارن افیئرس وہ 4 اشخاص کو بھیجتا ہے، پریزیڈنٹ آف پاکستان،
प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चेयरमैन सेनेट आई थिंक उनको भेजता है। अब उसके ऊपर जब प्राइम मिनिस्टर साहब के पास वो कॉपी आती है, वो मैटर कैबिनेट में जाता है, कैबिनेट में वो डीक्लासीफाई होता है, यानी क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट वो नहीं रहा। डीक्लासीफाई होने के बाद उसको रेफर किया जाता है टू दी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी विच इज़ द हाईएस्ट फोरम रिगार्डिंग दी सिक्योरिटी इश्यूज। फिर उसको नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मार्च करने का हुक्म देती है और मिनट्स बनते हैं, और वो साबित होता है कि एक फॉरेन स्टेट ने पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की है। और फिर उसके बाद उस ज़माने में इमरान खान साहब एक कमीशन बनाते हैं जनरल रिटायर्ड तारिक की सरबराही में, जो कि वो माजरत कर लेते हैं। इस दौरान स्पीकर के ज़रिए और प्रेसिडेंट साहब के ज़रिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को साइफ़र के वो कंटेंट्स भेजे जाते हैं और उनको रिक्वेस्ट की जाती है कि आप इसके ऊपर कमीशन बनाएं, जुडिशल कमीशन, क्योंकि ये मुल्क की सालमियत का सवाल है, मुल्क की खुद मुख्तारी का सवाल है, तो उसके ऊपर कमीशन नहीं बनता। फिर इस दौरान वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाती है। फिर दोबारा ये मैटर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में हेडेड बाई शहबाज शरीफ साहब जाता है। फिर उसके दोबारा मिनट्स बनते हैं और उसके अंदर असद मजीद को एम्बेसडर को तलब किया जाता है। वो आकर उन कंटेंट्स की तस्दीक करते हैं, ना सिर्फ उनकी तस्दीक करते हैं बल्कि उसको corroborate करते हैं और उसका एक्सप्लेन करते हैं। फिर उस एक्सप्लेनेशन के साथ वो मिनट्स बनते हैं। फिर शहबाज शरीफ साहब फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर ये तकरीर फरमाते हैं कि जनाब इसके अंदर धमकी आमेज़ गुफ्तगू है। तो मुझे बता दें वो धमकी आमेज़ गुफ्तगू फिर क्या थी। और फिर ना सिर्फ धमकी आमेज़ गुफ्तगू का जिक्र होता है बल्कि वहाँ कहा जाता है कि हम एक हाई पावर्ड इंक्वायरी कमीशन या कमेटी बनाएंगे, लेकिन वो आज तक नहीं बनती, इसलिए कि पूरा झगड़ा इस बात पे रहा कि मुदाखलत तो हम तस्लीम करते हैं लेकिन साजिश तस्लीम नहीं करते हैं। तो हम ये सवाल करते हैं कि हुजूर साजिश में तो आप ख़ुद मुलव्वस हैं, तो आप अपने ख़िलाफ़ क्यों इंक्वायरी कमीशन बिठाएंगे, अपने ख़िलाफ़ क्यों तहकीकात कराएंगे। तो जब मुदाखलत एडमिटेड है तो उसके कंटेंट्स एडमिटेड हैं, साइफ़र की आज भी मौजूदगी एडमिटेड है, और फिर इत्तेफाक से साइफ़र की कंटेंट्स टू सम एक्सटेंट लीक हो जाते हैं इंटरसेप्ट के ज़रिए। जब सवाल किया जाता है अमरीकी तर्जमान से तो वो उसको डिनाई नहीं करते, तो वो कहते हैं कि दो सफ़ीरों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू है, लिहाजा ये स्टेट लेवल पे हमने नहीं किया। तो मुझे बता दें उस कंटेंट्स के एडमिशन के बाद क्या इसमें कोई शक व शुबा आज बाकी रह गया है